ناظرین کرام، اب ہمارے پاس MTA UK سے ایک رپورٹ ہے جو کراچی میں ایک احمدی نوجوان سعد فاروق صاحب کی شہادت کے بابت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف نفرت کی راؤ نے کراچی میں ایک اور جان لے لی اور بہت سارے زخمی کر دیے، اور یہ سب اسلام کے مبارک دن یوم جمعہ کو ہوا۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہی گھرانے کے افراد جب وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد گھر واپس آ رہے تھے، ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی، جس سے ایک نوجوان شہید ہو گیا اور اس کے والد، دوسرا بھائی اور اس کے سسر زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا۔ 19 اکتوبر کے دن جمعے کا دن تھا، ہم لوگ جمعہ پڑھنے گئے جس وقت پاپا کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ اس کار میں 5 لوگ تھے جن میں سے ایک میں تھا، میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور میرے بھائی جو ہیں وہ بائک پہ تھے اور بھائی ہمیں فالو کر رہے تھے۔ جمعے سے واپس جب آ رہے تھے تو پہلے ایک گولی کی آواز ہم نے سنی ہے۔ جب پہلا فائر ہوا ہے تو وہ بھائی کو انہوں نے پیچھے پہلے شوٹ کیا ہے، پھر آگے آ کے ہمیں روکا ہے، تو اس میں سے ایک گولی مجھے بھی لگی ہے اور پاپا کو قریباً 6 گولیاں پاپا کو لگی ہیں، جن میں سے 5 ابھی پاپا کی باڈی میں ہی ہیں، اور بھائی کے سسر جان جو ہیں وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے اگلی سیٹ پہ، ان کو بھی ایک گولی لگی ہے اور وہ کافی سیریس ہیں، ابھی بھی ICU میں ہیں۔ مکرم سعد فاروق صاحب ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے مولا حقیقی کو جا ملے، اور ان کے والد مکرم فاروق احمد کالوں، بھائی عماد فاروق اور سسر مکرم چودھری نصرت صاحب ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ مکرم چودھری نصرت صاحب کی حالت بہت نازک بتائی جاتی ہے۔ شہید مرحوم، جن کی عمر 26 سال تھی اور ان کی شادی شہادت سے صرف 3 روز پہلے ہوئی تھی، انہوں نے الیکٹرانک انجینئرنگ میں ڈگری کورس کیا ہوا تھا اور اب والد کے ساتھ خاندانی کاروبار کر رہے تھے۔ مرحوم اپنے 4 بہن بھائیوں میں عمر کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تھے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف یہ حملے لاہور کے حملوں کے بعد جو 2 سال قبل ہوئے تھے، اب بہت بڑھ گئے ہیں، اور خاص طور پر پچھلے 2 ماہ میں صرف صوبہ سندھ میں جماعت احمدیہ کی 7 شہادات ہو چکی ہیں۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف نفرت پھیلانے کے طریق جو پاکستان میں اختیار کیے جا رہے ہیں، جن میں دیواروں پر نفرت آمیز الفاظ کی لکھائی، بڑے بڑے پوسٹرز اور اشتہارات جو بازاروں میں لگائے جاتے ہیں، اور پھر بچوں کے سکولز میں جماعت کے خلاف بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور ان کے ذہن میں جماعت کی نفرت ڈالی جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے ترجمان مکرم سلیم الدین نے فرمایا کہ اس واقعہ نے ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو توڑ دیا ہے، جیسے کہ مرحوم شہید مکرم سعد فاروق کی شادی چند روز قبل ہی ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جماعت کے خلاف نفرت تمام حدود پار کر رہی ہے، اور یہ شہید مرحوم، جس کی عمر صرف 26 سال تھی، اس لیے مار دیا گیا کہ وہ احمدی ہے، ظلم کی ایک انتہا ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطبہ جمعہ مورخہ 26 اکتوبر میں شہید مرحوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نوجوان اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور جماعت کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا اور اللہ تعالیٰ کی راہوں پر چلنے والا تھا۔ شہید مرحوم مکرم اللہ بخش، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، کے خاندان سے تھا۔ حضور انور نے پاکستان میں احمدی مسلمانوں کے ساتھ مظالم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی ان ظالموں کا احتساب کرنے والا نہیں ہے۔ شہید مرحوم کے بھائی عماد فاروق، جو حملہ کے دوران زخمی ہوئے تھے اور گولی ان کی آنکھ کے پیچھے سر میں پھنس گئی، ڈاکٹروں کے مشورے سے انہیں UK میں علاج کے لیے لایا گیا۔ گولی کو نکالا جا چکا ہے اور علاج جاری ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ نے ہمیشہ اپنا یہ قول محبت سب کے لیے اور نفرت کسی کے لیے نہیں کا اظہار ہر وقت کیا ہے، اور باوجود ان انتہائی مشکل حالات میں انہوں نے ہمیشہ صبر کا دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں سے جھکے ہیں، اور باوجود ان حملوں کے جماعت احمدیہ نے ہمیشہ امن کا پرچار کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جماعت احمدیہ مسلمہ کی سچائی کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ رپورٹ MTA UK اسٹوڈیو سے سید نصیر احمد نے پیش کی۔